بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ والد کا نام ثابت بن زوتی ہے۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان فارس کا ایک مشہور اور معزز خاندان تھا۔ آپ اہل بابل میں سے تھے جو ان کے والد کی آخری رہائش گاہ تھی۔ آپ کے والد نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شرف ملاقات حاصل کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے رحمت و برکت کی دعا کی تھی۔ حضرت امام کے والد تاجر تھے اور تجارت ہی امام صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ بچپن میں آپ کا زمانہ نہایت پرآشوب تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبد المالک بن مروان کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ وہ 95 ہجری میں انتقال کر گیا۔ پھر سلیمان بن عبد المالک 99 ہجری میں انتقال کر گئے تو عمر بن عبد العزیز تخت خلافت پر بیٹھے، جس سے ملک میں علوم دینی کو فروغ حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں سے گزر رہے تھے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوفہ کے امام تھے آپ کو بلایا اور پوچھا کس سے تعلیم حاصل کرتے ہو؟ فرمایا کسی سے نہیں۔ شعبی نے کہا تم علماء کی صحبت اختیار کرو، تم میں علمی قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے امام صاحب نے حفظ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ عمر کا بڑا حصہ علم کلام کی بحثوں میں گزارا، فقہ کی معرفت کو سمجھا۔ علم فقہ کے لیے آپ نے کوفہ کے مشہور امام حماد سے رجوع کیا تو پہلی صف کی بجائے بائیں صف میں جا بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لیے امتیاز رکھا جاتا تھا۔ چند روز کے بعد جب حماد نے ان کی ذہانت اور حافظہ دیکھا تو حکم دیا کہ وہ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد کی وفات تک ان کے دامن سے لگے رہے اور جب وہ 120 ہجری میں فوت ہوئے، اس وقت امام صاحب کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ 18 برس حماد کی شاگردی میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں استاد کے مسند درس و تدریس پر فائز ہوئے۔ تجارت میں دوسروں کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت ریشمی پارچہ فروخت کے لیے لائی۔ امام صاحب نے قیمت پوچھی۔ عورت نے کہا کہ 100 روپے۔ امام نے کہا یہ مال زیادہ قیمت کا ہے۔ عورت نے 100 روپے اور بڑھا دیے۔ اس طرح وہ 100 بڑھاتی گئی اور پارچے کی قیمت 400 تک پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی اس کی قیمت کم ہے۔ چنانچہ ایک دکاندار سے دریافت کیا گیا اور آپ نے وہ پارچہ 500 روپے میں خریدا۔ امام صاحب اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ عمدہ لباس پہنتے، ایک کمبل 30 اشرفی کا ہوتا، بڑے ٹھاٹ سے رہتے، خوشبو لگاتے۔ قاضی ابو یوسف کہتے کہ امام صاحب اپنے تسمے تک کا خیال رکھتے اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر بندے پر نظر آئے۔ آپ بڑے مستقل مزاج اور حوصلہ مند تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسجد کے اندر حلقہ درس کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک چھت سے سانپ ان کی گود میں آ گرا۔ بھگدڑ مچ گئی، مگر وہ اسی سکون و دل جمعی کے ساتھ مصروف تکلم رہے اور سانپ کو ہاتھ سے ہٹا دیا۔ نہایت حاضر جواب بھی تھے، بدی گوئی برجستہ کلامی میں طاق تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ مد مقابل کو آسانی کے ساتھ کس طرح زج کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قرأت خلف الامام یعنی نماز میں امام کے پیچھے قرأت کے مسئلے میں مناظرہ کرنے کے لیے محدثین کا ایک گروہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری جماعت سے بیک وقت مناظرہ غیر ممکن ہے، لہٰذا آپ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی ایک ایسے شخص کو منتخب کر دیں جو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ صاحب علم ہو تاکہ میں اس سے مناظرہ کروں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے مناظرے کے لیے پیش کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص جو کہے گا وہ آپ سب لوگوں کا کہا ہوا مانا جائے گا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ہار جیت آپ سب لوگوں کی ہار جیت شمار کی جائے گی؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ لوگوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے اس شخص کو اپنا امام منتخب کر لیا ہے، اس کا کہا ہوا ہمارا کہا ہوا ہے، اس کی ہار جیت ہماری ہار جیت ہوگی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس مناظرہ ختم ہو گیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ ہم نے نماز میں جب ایک شخص کو اپنا امام بنا دیا تو اس کی قرت ہماری قرت ہوگی، لہٰذا مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرت کی ضرورت نہیں۔ محدثین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز استدلال سے حیران ہو کر لاجواب ہو گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں سے جو تنگ حال تھے ان کی ضروریات خانگی کی بھی کفالت فرماتے تاکہ با اطمینان علم کی تحصیل و تکمیل کر سکیں۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک مقروض آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آتا دیکھ کر کترا کر دوسری طرف چلنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور کترانے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 10,000 درہم میرے ذمے واجب ہیں جو ہنوز ادا نہ ہو سکے، اس سبب سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب قرضہ معاف کر دیا اور وہ شخص وہاں سے خوش و خرم ہو کر چلا گیا۔ نامور محدث ابو بکر بن عیاش کا بیان ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ پوری مجلس علماء و مشائخ سے بری ہوئی تھی۔ اسی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مائے اپنے تلامذہ کے وہاں پہنچے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بڑی گرمجوشی کے ساتھ معانقہ کیا، پھر اپنی مسند پر بٹھا کر خوب مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے تو میں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آج آپ کا یہ طرز عمل مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو بے حد ناگوار گزرا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرمایا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں تمہیں ناپسند ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر صاحب علم ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑا نہ ہوتا؟ اگر ان کے علم کی تعظیم کے لیے نہ اٹھتا تو ان کی فقہ کے لیے اٹھتا، اگر ان کی فقہ کے لیے نہ اٹھتا تو ان کے تقویٰ کے لیے اٹھتا، اگر ان کے تقویٰ کے لیے نہ اٹھتا تو ان کے سن و سال کا خیال کر کے کھڑا ہوتا۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خاموش کر دیا کہ میں بالکل ہی لاجواب ہو کر رہ گیا۔ مشکل مسائل حل کرنے میں آپ کو کافی دسترس حاصل تھیں، بڑے باریک سے باریک نکات چند لمحوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے 2 بیٹوں کی شادی کی، امام صاحب ولیمہ پر گئے، کھانا کھاتے صاحب خانہ بدحواس ہو کر نکلا کہ زواف کی رات عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بیویاں بدل گئی۔ جو لڑکی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ رہا، اب کیا کیا جائے؟ امام نے کہا دونوں شوہروں کو بلاؤ۔ چنانچہ آپ نے دونوں سے الگ الگ پوچھا تمہارے ساتھ وہی عورت جو رات تمہارے ساتھ رہی نکاح میں رہے تو پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم ان بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح بندہ تھا طلاق دے دو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھا لے جو اس کے ساتھ ہم بستر رہ چکی ہے۔ جب منصور نے امام اعظم کو 146 ہجری میں قید کیا تو آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ بغداد کی علمی جماعت میں آپ کا بڑا شہرہ تھا، لیکن منصور کو پھر بھی ان سے اندیشہ تھا اور بے خبری کی حالت میں زہر کھلوا دیا۔ آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔ امام کے مرنے کی خبر سن کر سارا بغداد امڑ آیا۔ پہلی بار نماز جنازہ میں 50,000 کا مجمع تھا اور نماز جنازہ 6 بار پڑھائی گئی۔